جہیز لے جاؤ، لڑکی نہیں جائے گی۔ 1 سال ہوئے میرے والد صاحب ایک شادی میں شریک ہوئے۔ شادی ایک سیاست دان اور سرمایہ دار کی بیٹی کی تھی، اور ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور ایک بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ مریخ کے کسی امیر خاندان میں رشتہ طے ہو گیا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم شادی میں پہنچے، بارات کے پہنچنے کا وقت ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض پنڈال سجا ہوا تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ کھانے اور بیٹھنے کے ساتھ ایک تیسرا بہت بڑا پنڈال بھی تھا جس میں جہیز کا سامان رکھا گیا تھا۔ خیر بارات آ گئی۔ لڑکی کا والد بارات کو لے کر سیدھا جہیز والے پنڈال میں چلا گیا اور لڑکی والوں سے کہنے لگا، آپ لوگ سامان دیکھ لیں، کوئی چیز کم تو نہیں جو آپ کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہو اور یہاں موجود نہ ہو۔ ہر چیز کے ساتھ ایک پرچی لگی ہوئی تھی کہ لڑکی کی پھوپھی کی ڈیمانڈ، خالہ کی فلاں کی مانگ۔ بارات نے جب سارا جہیز دیکھ لیا تو لڑکی کا والد بارات کو لے کر سیدھا کھانے والے پنڈال میں چلا گیا اور کھانا کھلوا دیا۔ لڑکے والے کہتے رہے کہ پہلے نکاح پڑھ لیتے ہیں پھر کھانا کھائیں گے۔ لڑکی کا والد ان کو ٹالتا رہا اور کھانا شروع کروا دیا۔ بارات اور لڑکی والوں کی طرف سے ہزاروں افراد اس شادی میں شریک تھے، کوئی چھوٹی شادی نہیں تھی۔ خیر کھانا کھا لیا گیا۔ فارغ ہو کر لڑکے والوں نے پھر کہا کہ نکاح خواں کو بلائیں۔ لڑکی کا والد بار بار پوچھتا رہا کہ جہیز پورا ہے، اب جہیز لادنا شروع کر دیں۔ اب لڑکے والوں کو بھی کچھ گزیر محسوس ہونا شروع ہو گیا اور ان کا نکاح کروانے کا اصرار بڑھتا گیا۔ لڑکی کے والد نے لڑکے والوں سے کہا کہ کھانا اب آپ لوگوں نے کھا لیا ہے، جہیز آپ کی طلب کے عین مطابق پورا ہے، اب وہ اٹھائیں اور چلے جائیں۔ لڑکی کو اب ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں بھیجی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ لڑکی کے والد نے کئی گھنٹوں کے بحث مباحثے کے بعد لڑکی نہیں بھیجی اور بارات بغیر لڑکی کے واپس چلی گئی۔ لڑکی کے والد نے وہیں موجود اپنے بھائی کے بیٹے کو بلایا جو کہ مالی لحاظ سے بھی کمزور تھا، نکاح خواں کو بلایا اور بیٹی کا نکاح بھتیجے سے کروا کر لڑکی اس کے ساتھ رخصت کر دی۔